کہ جس طرح یورپ میں UK امریکہ جو اوورسیز اسٹوڈنٹس کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, فیسز انکریز کر رہی ہیں, آج جب میں اور آپ بیٹھے ہیں لا سخت ہو رہے ہیں, تو پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے اس وقت اوورسیز ایجوکیشن میں کون کون سے ممالک میں مواقع دستیاب ہیں؟ جی اوبیسلی اسٹڈیز تو آلموسٹ سارے کنٹریز میں ہی پاکستانی کرنے جا رہے ہیں. اچھا, اس میں خالد صاحب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اسٹڈی بیک گراؤنڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. اب جو فورن ایجوکیشن کے لیے کلاس جاتی ہے وہ ڈفرینٹ کلاسز ہیں. ایک ایسی کلاس ہے, میں اس ٹاپ کلاس سے شروع کرتا ہوں, ٹھیک ہے, جو امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹی میں یا UK کی ٹاپ یونیورسٹیز میں جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم انہی میں پڑھیں. تو ان کے لیے نہ تو ویزے کا ایشو ہے اور نہ ہی ان کو کوئی پیسے کی کوئی بندش ہے یا ان کے لیے کوئی پرابلم ہے. اچھا, دوسری کلاس ہے مڈل کلاس, جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ وہاں سے اسٹڈی کر کے اور ڈگری لے کے واپس آ جائے. اچھا, اس میں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ انیشلی ہم اس کو پے تو کر دیں گے, اگلی جو فی ہے وہ یہ خود سے ارن کرے اور پارٹ ٹائم جاب کرے اور اپنے ایکسپینس خود بیئر کرے, ڈگری کمپلیٹ کرے. جو ہمارے 90+% یہی ہے, ہم یہی چاہتے ہیں. اچھا, ایک کلاس ایسی ہے جو کوشش کرتی ہے کہ جی ہم کسی بھی طرح ان کنٹریز میں پہنچ جائیں اور جا کے جو ہے ہم بس جاب کریں گے, اسٹڈی چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. میں اس کو بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. یہ انتہائی غلط ایکٹیویٹی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ پاکستان سے اسٹوڈنٹ ویزا لے کے جائیں اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک سیمسٹر کی فیس تو دے ہی دی ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک تو وہ پیرنٹس کے آپ پیسے ضائع کرتے ہیں, پیسے تو ساری زندگی کمانے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے, اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنی چاہیے, جو کہ انڈین اور چائنیز اور بنگالی اور ملیشینس وہ یہ نہیں کرتے. وہ ساتھ ساتھ اسٹڈی کرتے ہیں, ساتھ ساتھ جاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ کہ 2, 2.5, 3 سال کے بعد ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو وہ آرام سے اپنا پھر ایک وائٹ کالر جاب ان کو مل جاتی ہے. جب آپ اسٹڈی نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میں وہی میرا سوال ہماری جو مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس کے ہی تناظر میں تھا کہ اس وقت ہمیں جو نیوز آ رہی ہیں وہ یونائٹڈ کنگڈم سے آ رہی ہیں, امریکہ سے آ رہی ہیں, اور ایون کینیڈا کی بھی جو ایجوکیشن ہے وہ اس کے بھی رولز سخت ہیں. تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اوورسیز ان سے ہٹ کے اور کون کون سے ممالک ہیں جہاں کسی بھی فیلڈ میں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں, انجینئرنگ میں, ایون سوشل سائنسز میں ہمارے ہاں کا مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کا نوجوان آسانی سے ایڈمیشن لے سکتا ہے؟ خالد صاحب, اس وقت جو ٹاپ پہ ہے وہ تو UK ہی ہے. ٹھیک ہے. ہر بندے کی خواہش UK ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ویزا ریشو 99%. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ایک سیمسٹر کی فیس دے کے وہ کسی بھی طرح ہمارے ہاں جو بچے ہیں وہ مینیج کر ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک سیمسٹر کی فیس دے کے وہ لوگ UK کا اسٹوڈنٹ ویزا لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت جو سب سے زیادہ ریشو ہے وہ تو UK ہی ہے, اور UK آپ کو ویزا دے بھی رہا ہے. یہ جو آپ نے بات کی کہ ان کی پالیسی میں چینجز آئی ہیں, وہ انہوں نے اپنی امیگریشن پالیسی کو چینج کی ہے. جی ہاں. جہاں UK آپ کو 5 سے 6 سال کے بعد ILR انڈیفینٹ اسٹے دے دیتا تھا, اب وہ 10 ایئرز پہ لے گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, پہلے بھی 7-8 سال لگ ہی جاتے تھے. جو میرا ایکسپیرینس ہے 23 ایئرس کا, تو میں نے دیکھا ہے کہ 5-6 ایئر میں تو بہت مشکل ہے. 7-8 ایئرز UK پہلے بھی لے جاتا تھا. اچھا, UK کے بعد پھر جو ہماری جو نیشنز ہیں اس میں لوگ جا رہے ہیں یورپ کی طرف. ٹھیک ہے. اب یورپ میں کچھ کنٹریز ہیں جو آپ کو فری ایجوکیشن دے رہے ہیں. اس میں جرمنی ہے, سویڈن ہے, ہنگری ہے, ڈنمارک ہے. فری ایجوکیشن کی طرف بھی جاتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کا جو اسٹڈی بیک گراؤنڈ ہے, آپ کے CGPA, آپ کے مارکس وہ بہت اچھے ہونے چاہیے. اچھا, وہ ہاں. اچھا, اس کے ساتھ پھر پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی ہیں یورپ میں جو کہ UK کی نسبت لو ہے ان کی فیسز. ٹھیک ہے. لیکن پاکستان سے پرابلم کیا آ رہی ہے کہ ہمیں جلدی سے یورپ کی اپوائنٹمنٹس نہیں ملتی. وہاں آ کے کیسز جو ہیں ہمارے اسٹک ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ ایشو ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہمارے لوگوں کی کوشش ہے وہ
یہ ہے ٹرکی ہے، ملیشیا بھی ہے، جہاں ویزا ریشو 99%۔ اچھا اگر ون لائن میں پوچھوں، اس میں 2 یا 3 ملکوں کے بے شک آپ نام دے لیں کہ جہاں فیس بھی کم ہے، ویزا ریشو بھی اچھی ہے، اور بچہ جو ہے وہ اوورسیز ڈگری بھی ارن کر لے گا۔ نمبر 1 ملیشیا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ٹرکی، ٹھیک ہے، یہ 2 ایسے کنٹریز ہیں جن میں دونوں مسلم کنٹری ہیں، اور اس میں ہماری ویزا ریشو بھی 99% ہے۔